بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج سے ہم انشاءاللہ نکاح کے مسائل کے حوالے سے سیریز شروع کر رہے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے جو انتہائی اہم مسائل ہیں ان کو ہم سیریز کے ذریعے سے، ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ بالترتیب بیان کریں گے۔ تو جو لوگ نکاح کرنے کا سوچ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں یا پھر والدین جو اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا، اپنی اولاد کا نکاح کریں۔ تو جن لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان مسائل کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے آج جس مسئلے کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے کہ نکاح کا انتخاب، نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کیسے کریں۔ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے کہ لڑکی کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ حسن ہے، اور لڑکے کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے یا کوئی پیسہ کمانے والا ہونا چاہیے۔ اصل چیز پیسے والا۔ تو لڑکی والے جو چیز دیکھتے ہیں وہ پیسہ دیکھتے ہیں، لڑکے والے جو چیز دیکھتے ہیں وہ حسن دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت ان دو چیزوں کو معاشرے کے اندر حاصل ہے۔ حالانکہ جو حسن ہے وہ بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، عارضی ہے۔ اب وہ لیٹ بھی ختم ہو سکتا ہے، جلدی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خوبصورت لڑکی کوئی بندہ اپنے نکاح کے لیے اس کو لے کے آتا ہے، نکاح کر کے بیمار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے بیماری کی وجہ سے اس کا حسن جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی حالت اور کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا مالدار تلاش کیا جاتا ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے، مال عارضی چیز ہے۔ نہیں پتا کہ راتی رات جو ہے نا بڑے امیر لوگ ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی دن کے اندر بھکاری بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے غریب لوگ چند دنوں کے اندر، یہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا مالدار بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو یہ عارضی چیزیں، یہ ہمیشہ والی چیزیں نہیں ہیں۔ حسن کی وجہ سے گھر ہمیشہ آباد نہیں رہتا، اور نہ ہی مال کی وجہ سے ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اب لڑکی کا حسن ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکا کب تک اس کو برداشت کرے گا۔ اسی طریقے سے لڑکا مالدار ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لڑکی اس کو کب تک برداشت کرے گی۔ ظاہری طور پہ والدین تو یہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں بس ٹھیک ہے، لڑکا مالدار ہے یا لڑکی خوبصورت ہے، بس نکاح کر دیا۔ شریعت نے ہر ایک معاملے کے اندر، ہر ایک مسئلے کے اوپر ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان کی ہیں دیکھنے والی، نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے جو دیکھنے والی چیزیں بیان کی ہیں، جو پوائنٹس بیان کیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لڑکی مالدار ہے، ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں مالدار ہے تو بس ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جہیز آ جائے گا، اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سپورٹ ہو جائے گی، یا جائیداد اور وراثت آ جائے گی کچھ نہ کچھ، تو جو ہے نا زندگی سیٹل ہو جائے گی۔ والی حسب، یا خاندان کو دیکھا جاتا ہے، بڑا خاندان ہے تو لوگ بڑے خاندان کو دیکھ کے بھی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ والی جمالیہا، اس کا خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ والدینہا، لڑکی کا دین دیکھ کے کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے نکاح کیا جاتا ہے عورت کا۔ فاظفر بذات الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لیکن تم نے کس چیز کو جو ہے نا ترجیح دینی ہے؟ فاظفر بذات الدین، دین والی جو لڑکی ہے، دین والی جو عورت ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین ہے، اخلاق اچھا ہے، دین ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر سب کچھ ہے، گھر آباد ہے، ظاہر دیندار ہے، خدا کا خوف کرنے والی ہے، شوہر کے حقوق بھی ادا کرے گی، شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے گی، اپنے جو حقوق و فرائض ہیں ان معاملات میں بھی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، اس چیز کی ہے۔ چاروں خوبیاں برابر نہیں ہیں، سب سے اعلیٰ جو خوبی ہے کسی بھی لڑکی کے اندر وہ کون سی ہے؟ وہ دین والی ہے۔ اب لڑکی دیندار ہے، نسلوں کی تربیت دین والی کرے گی۔ اب یہ 4 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ترجیح کون سی چیز کو دینی ہے؟ دین والی۔
اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من احب ترضون دینہ وخلقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو نکاح کا پیغام بھیجے اور جس کے دین اور اخلاق سے تم لوگ مطمئن ہو کہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، دین اور اخلاق سے مطمئن ہو، فزوجوہ، نکاح کر لو۔ وہاں پہ کیا کرو؟ نکاح کر دو۔ پھر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی دیندار کا انتخاب نہ کیا، اخلاق والے کا انتخاب نہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر پھر کیا ہے؟ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ کیوں فتنہ اور فساد پھیلے گا؟ فتنہ اور فساد اس وجہ سے پھیلے گا کہ ظاہر ہے کہ بے دین شخص تھا، بد اخلاق شخص تھا، تو اولاد کی تربیت بھی ویسی ہوگی، تمہارا خاندان جو ہے نا اس کی وجہ سے متاثر ہوگا، معاشرہ، آنے والی نسلیں اس کی تربیت سے چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نسلیں پھر جس طرح کی آئیں گی، ظاہر ہے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ عادتیں جو ہے نا نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نسل کیسی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ اخلاق اور دین کا انتخاب کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کا ماخوذ یہ بیان کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیں کہ جس کی پہلی بیوی ہو، ٹھیک ہے، پہلی بیوی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا دین اچھا نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چوتھی والے کے ساتھ نکاح کر دیں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے، ظاہر ہے اچھا سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل علماء ہیں، مولوی ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کی بیویاں مطمئن ہیں، خوش ہیں زندگی کے اندر، اگرچہ مالدار نہ بھی ہوں، غریب بھی ہوں، گھر کے اندر خوشیاں ہیں، لیکن دوسرے لوگ لڑائی جھگڑے، فساد، فتنے کس حد تک بڑھے ہوئے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ جو کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے مال کا، یا ہم نے جو رکھا ہوا ہے خوبصورتی کا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ دین کی ہے۔ اہمیت کس چیز کی؟ اخلاق کی۔ جب بھی آپ نکاح کرنا چاہیں یا اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہیں تو کیا کرنا ہے؟ ان دو چیزوں کو تلاش کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں قیامت تک دیندار رہیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی رہیں گی۔